چلتا رہا اور اس کے پیچھے یہ مقصد طے کرنا تھا کہ ہم مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں شعور احساس کے ساتھ رہیں. فی الحال ہماری زندگی بطور خاص اس ملک کے اندر کسی ریاست میں بھی کہیں بھی جائیں کم و بیش بالکل بے شعوری اور بے حسی کی زندگی ہے. سیاسی شعور نہیں، مذہبی شعور نہیں، اخلاقی شعور نہیں، ملی اور قومی شعور بھی ہم کو نہیں ہے. عام طور سے آپ لوگ تو خیر ایک سنجیدہ سمجھدار چنا ہوا طبقہ ہے، لیکن آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اپنے معاشرے پہ نظر ڈال کر، اطراف و اکناف کو دیکھ کر، اپنے خاندان پر ایک نظر ڈال کر آپ کا ضمیر گواہی دے گا. جس قوم کو سب سے زیادہ احساس مند ہونا چاہیے تھا وہی قوم اس وقت بے حس سنگ دل ہو گئی ہے. ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں دل کے بجائے پتھر ہیں. صبح اٹھنا، 2 روٹی کی فکر کر لینا، شام ہو جاتی سو جاتی ہے. نہ اپنا احساس ہے، نہ اپنے گھر والوں کا احساس ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کا احساس ہے، نہ ملت کا احساس ہے. بس زندگی گزرتی جا رہی. کچھ تھوڑا بہت ہم کرنے جاتے ہیں تو سوائے شور شرابے، ریا، دکھاوا، ہنگامہ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے نام بڑا درشن چھوٹے، یہ ہوتا ہے. تو کام جو زمینی سطح پر ہونا چاہیے، کام جو افراد ملت کی تیاری پر ہونا چاہیے، وہ کام ہم لوگ عام طور سے نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، عام طور سے ہم ایسا نہیں کر رہے. ابھی تک ہماری عوام سو رہی ہے. مردہ تو میں نہیں کہتا، اس واسطے کہ قوم سوئی ہوئی ہے، خفتہ ہے، جگانے پہ جگتی ہے. نوجوانوں کا ذہن بنائیے، تیار ہوتے ہیں، اور عوام کو سمجھائیے، سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اثر نہیں ہوتا، لیکن بات دراصل یہ ہے جس سطح سے کام ہونا چاہیے ہم شہرت کے خواہش مند اس سطح سے کام نہیں کرتے. ہم کو کیا پرواہ ہے کہ زمینی لیول پر مسلمان کتنے نیچے گر گئے ہیں اور گرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہم کو اس کا کچھ احساس نہیں ہے. ہم خواص ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ خواص امت ہے. کیا ہمیں احساس ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ذلت و پستی کا تصور کھاتے وقت ذہن میں آتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور سوتے وقت آتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے. یعنی حالانکہ دیکھا جائے تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ایک پیر صاحب ہیں، خانقاہ میں پڑے رہتے تھے، ان کو کیا پتا کہ امت کا کیا حال ہے. ایسے لیکن یہ کہ وہ ہوں یا حضرت رائے پوری ہوں، حضرت مولانا مفکر اسلام ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں رائے پور حاضر ہوتا تو حضرت نیم باز آنکھوں سے، یعنی تھوڑی کھلی ہوئی آنکھوں سے، کم آنکھیں کھولتے، اب تھوڑا سا کننکھیوں سے ہی دیکھتے تھے لوگوں کو. تو اپنی نیم باز آنکھوں سے متوجہ ہو کر مجھ سے برابر یہ پوچھتے کہ فلاں مسئلے میں ملت کا کیا حال ہے، فلاں چیز جو چل رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں.
تو مولانا نے لکھا ہے ان کے حالات میں حیران ہوتا تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دن رات اللہ اللہ کرتے ہوئے خانقاہ میں پڑا ہوا آدمی، جہاں اخبارات تک نہیں پہنچتے اور سب دیہاتی لوگ صبح سے شام تک ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اس بندے کو ہندوستان کے ہر مسئلے کا علم ہے اور ہر مسئلے کے لیے فکر مند ہے۔ اور اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے خدام دین چونکہ ہیں یہاں پر موجود، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، امام کو مصلیوں سے رشتہ تک نہیں ہے۔ اپنا مصلی سے رشتہ ہے، بس مصلیوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ آنا سیدھا اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا، نماز پڑھانا، چلے جانا۔ یہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی معاشی حالت کیا ہے، ان کی اخلاقی حالت کیا ہے، ان کی مذہبی حالت کیا ہے، ان کی دین کی کیا صورت ہے، ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت روزگار بن گیا۔ امامت ملت کی قیادت کا نام تھا، لیکن ملت کی قیادت تو ہم کرنا جانتے بھی نہیں، کرنا چاہتے بھی نہیں۔ کریں گے ٹائم لگے گا اس میں، تو کون ٹائم دے گا ان کے پیچھے؟ میرے دوستو، جب تک یہ صورتحال ہے آپ کی اس سرزمین کے اوپر، جب پرانے علماء ہیں دو چار ہی تھے، مسجدیں تو آہستہ آہستہ یہاں پر ماشاءاللہ بڑھتی گئی، لیکن پرانی چند مشہور مسجدیں ہیں۔ آپ ان کا تصور کیجئے، جو پرانے لوگ ہیں وہ اپنے گزرے ہوئے اماموں کے بارے میں سوچئے کہ کیا وہ اسی طرح مردہ ضمیر تھے، یا ملت کے لیے ان کی جدوجہد ہوتی تھی، کیسی کوششیں تھیں، کیسی فکریں تھیں اس شہر کے پرانے اماموں کا۔ اب کیا ہے؟ اب تو یہ بھائی نماز پڑھانا ہے، چلے جانا ہے، جمعہ ہے خطبہ دے دینا ہے، کسی کو سمجھ میں آئے کسی کو نہ سمجھ میں آئے، کوئی آ کے بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا اس کی بھی فکر نہیں۔ کیونکہ میں خود بھی خطابت کرتا ہوں، ایک 2 صف 3 صف بیٹھے رہتے ہیں جب شروع ہوتا ہے، اور جب بیان ختم ہوتا ہے تو مسجد کے دونوں فلور بھر جاتے ہیں، تیسرے فلور پہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کیوں نہیں سننے کے لیے آتے جو بعد میں آ کر صرف نماز میں شریک ہوتے ہیں؟ ایک محنت ہم کو کرنی پڑے گی نا بھائی، ہم محنت نہیں کر رہے۔ پرانے لوگوں کے ابا جو ہیں وہ اہتمام سے جمعے میں بچوں کو لے کے جاتے تھے، باشعور بچوں کو لے جا کر علماء سے ملاتے تھے، بیان سناتے تھے۔ انہوں نے عادت ڈالی تھی، تو اب بزرگوں کو اب بھی عادت ہے شروع سے جا کے بیٹھنے کی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو عادت نہیں ڈالی، تو ان کو عادت نہیں ہے، یہ مسجد آنے سے گھبراتے ہیں۔ کام کرنا ہوگا، زمینی سطح پر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے مؤثر رول ہمارے ائمہ کرام ادا کر سکتے ہیں۔ اور مؤذن یہ نہ سمجھے کہ میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے اذان دینے کے علاوہ، نہیں، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ یہ ائتمان وقت کا بھی ہے اور اس ملت کا بھی ہے، اس ملت کی فکر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مؤذن صاحب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، پیش امام صاحب کا کام ہے۔ پیش امام صاحب یہ سمجھے میں امام ہوں، خطیب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ کام دوسروں کا ہے۔ اور وہ یہ سمجھے کہ صاحب یہ تبلیغ والوں کا کام ہے، تبلیغ والے یہ سمجھیں کہ یہ جمعیت علماء کا کام ہے، جمعیت علماء یہ سمجھے کہ یہ فلاں کا کام ہے۔ ایک دوسرے کے سر پہ ڈھکیل کے اس امت کے لیے قبریں کھود رہے ہیں۔ یہ امت تباہ ہے، اس امت کا شعور ہی مردہ ہو گیا، سمجھتی ہی نہیں یہ امت کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے، ملک کے حکمرانوں کے منصوبے کیا ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کرنے کے ارادے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو سیاست پہ نظر رکھنا ہے، یہ بھی دین ہی کے لیے رکھنا ہے۔ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا امتیاز، اپنا کلچر نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔
ہم بھی نہیں رہیں گے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے باشعور زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ شروع میں پہلے حیدرآباد میں سٹی کالج میں پڑھ رہے تھے، نظام اسٹیٹ تھا وہ، تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے میں اپنے دینی تعلیم کے لیے مشورہ کرنے کے لیے خط و کتابت کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ہردوئی جا کے پڑھ لو، لیکن جاتے ہوئے بھوپال میں اسٹے کر کے میرا لیٹر لے کے جاؤ۔ اب بھوپال بھی جو ہے مسلم کنٹری تھی، اور وہاں کے وہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے علامہ، وہی رہتے تھے، گاڑی بھی وہیں سے گزرتی تھی، تو یہ فرمایا کہ رک کر میرے سے لیٹر لے کے جاؤ۔ تو جب رکے اور پہنچے تو والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کا ایک دربار تھا باقاعدہ، اور اس میں بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں، اور میں پہنچا، تعارف کرایا تو فرمایا بیٹھو لکھ کے دوں گا، بٹھا دیا۔ اب پھر اس کے بعد پوچھنے لگے حیدرآباد میں وہ مسئلہ کا کیا ہوا، حیدرآباد میں یہ کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، سب سیاسی باتیں پوچھنے لگے حکومت سے متعلق۔ تو ہم والد فرماتے ہیں کہ مجھے معلومات تھے نہیں، اور میں بولتا رہا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یہ بولتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا عجیب آدمی ہو، جس ریاست میں رہتے ہو اس ریاست کے حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ ایک نوجوان ہے، وہ کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا سیاسی صورتحال ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے کیسے جی رہے ہو؟ ہر ایک مسلمان کو معلوم رہنا چاہیے۔ ابھی دیکھو ہمارے ایک مرید آنے والے ہیں حیدرآباد سے، غلام محمد صاحب، ان سے پوچھوں گا وہ سب بتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ سب بتائیں گے۔ تو ایسے میرے دوستو باشعور رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہنگامہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کوئی فساد، کوئی ایجیٹیشن؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں علماء کہہ رہے۔ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ باشعور رہو اور ذرا تیار رہو کہ حالات سے ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تیار رہو۔ اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ باغیرت مسلمان اس کو کہتے ہیں، اور ہوش مند مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کو فکر ہو اپنی بھی، اپنے خاندان کی بھی، اور ملت اسلامیہ کی بھی فکر ہو۔ ہم خود غرض نہیں ہیں، ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اس کی فکر رہنی چاہیے کہ اس وقت حالات کیا ہیں، ان حالات کا ہماری شناخت پر، ہمارے دین پر، ہمارے عقیدے پر اور ہماری تہذیب پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اس سے باخبر رہیں۔ جن حضرات سے ہم کو صحیح خبر مل سکتی ہیں ان علماء سے جڑے رہیں۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ملت کی رہنمائی کریں، ہر عنوان سے ان کے سامنے بتائیں کہ ان کو جو جو چیزیں جاننے کی ضرورت ہے وہ بتائیں۔ ان کو نماز جاننے کی ضرورت ہے، بے شک روزے کے مسائل جاننے کی ضرورت ہے، یہ بھی، لیکن یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تبھی ممکن ہو سکے گا جبکہ ہمارے ماحول میں امن و امان ہو۔ اگر ہمارے ماحول میں امن نہیں ہے، ہمارے ماحول میں عدل نہیں ہے، تو نماز روزہ بھی کیسے کر سکیں گے ہم؟ اس لیے ہمیں دین بھی پہنچانا ہے قوم تک، قوم کو دنیا کا شعور بھی دینا ہے، قوم کو وقت سے واقف کرانا ہے، حالات کی نزاکت اور گمبھیری بتانا ہے، بتا کر مایوس نہیں کرنا ہے، بتا کر ہمت دلانا ہے کہ ہم یہ تدبیریں کر رہے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں، خوددار رہیں۔ ماضی میں اس ملک میں مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، بلکہ مد مقابل رہے، قائد رہے، کبھی بھی کسی کے پیچھے چلنے والے ہم نہیں رہے، قائد رہے۔ اب ایک بات مجھے یاد آئی ایسے ہی،
دیکھا تھا میں نے اخبار میں کہ یہاں کے جو بہت قدیم سیاسی کانگریسی لیڈر کے بیٹے صاحب بی جے پی کے لیڈر بنے اور کامیابی حاصل کی، کسی مسئلے میں کسی معاملے میں ان کا ایک بیان میں اخبار میں دیکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نظام آباد کے مسلمانوں کو لیڈرشپ سیکھنا ہے تو میرے سے سیکھو، ہمیشہ لیڈروں کی چمچہ گیری کرے ہیں مگر کبھی لیڈر نہیں بن سکے۔ تو بعض باتیں دشمن کی اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہیں، لگے گی بھی بری، ہم سنیں گے تو بری لگے گی، لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم اتنی لمبی مدت میں ایک قد آور لیڈر نہیں بنا سکے جو پورے ضلع کو لے کر کے چل سکے۔ بعض علاقوں میں مہاراشٹر کے گیا تو وہاں پر ایک دو مسلم ایسے لیڈروں سے ملاقات ہوئی کہ الحمدللہ مہاراشٹر کی اس بی جے پی کی حکومت میں اور سخت مزاج، متعصب اور فسادی ذہنیت والے حکمرانوں کے زمانے میں بھی وہ اپنے علاقے کے ہندو مسلم سب کی ضرورتیں خود پوری کروا رہے ہیں، اور اکیلے کافی ہیں، سب کی زبان پہ انہی کا نام ہے، اور ہے مسلمان، اور مسلمان بھی دیندار، نمازی، پابند، ماشاءاللہ، علماء کے قدردان۔ ایسے ایک دو لیڈر مجھے ملے جو واقعی قائد کہلائے جا سکتے، کروڑوں کے بجٹ منظور کروانا اور اپنے علاقے کی ترقی کا کام کرنا، یہ سب کرنا، یہ بھی تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کہ مسلمانوں نے سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھا، چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے اختیار کیا تو بعض حضرات بے شک بہت مخلص ہیں اور قوم و ملت کے خدمت گزار ہیں، اس کا بھی انکار نہیں، لیکن بعض لوگ تو بس وہی جو سب کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا پیٹ بھر جائے، اور چاہے کچھ ہو کہ نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے نہیں، قیادت بھی تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسی قیادت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بل بوتے پر الیکشن جیت کر کے لوک سبھا میں گئے، پارلیمنٹ کے ممبر بنے، اور اس قدر غیور عالم دین تھے کہ زندگی میں کبھی علم کی خدمت نہیں چھوڑی، علم کی خدمت کبھی نہیں چھوڑی، تحقیق کرنا، کتابیں لکھنا، اور ایسی کتابیں بھی نہیں کہ جیسے ہم لوگ کچھ ادھر ادھر سے جمع کر کے تصنیف ہو گئی، ایسی نہیں، تحقیقی کتابیں سب ان کی اپنی محنت کا نتیجہ۔ ایسی کتابوں کے لکھنے کا کام بھی جاری ہے، ملت کی قیادت کا کام بھی جاری ہے، اور غیرت کا حال یہ ہے کہ جو پارلیمنٹرین ہونے کی وجہ سے ان کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی سرکار سے، پورے زمانے میں اس تنخواہ کا 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جو تنخواہ ملتی تھی مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے براہ راست سنا، پوری تنخواہ مجاہدین آزادی کے گھروں پر منی آرڈر کر دیتے تھے سب، اور خود نہیں لیتے تھے اس میں سے۔ ایسے غیور ہمارے قائدین تھے، جو سیاسی قائدین، مذہبی قیادت دیکھو تو اس شان کی، اور سیاسی قیادت دیکھو تو اس شان کی۔ پارلیمنٹ میں نقشہ پیش کیا گیا بھوبنیشور کا، اڑیسہ کا کیپٹل کٹک تھا، بعد میں ایک پری پلان شہر بسا کر پہاڑ پہ اس کو کیپٹل بنایا گیا، اس کا نام بھوبنیشور ہے۔ یہ بھوبنیشور منظوری کے لیے پلان پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، مولانا کی سیٹ پہ ڈیسک پہ بھی رکھا ہوا تھا، مولانا نے اس کو دیکھا تو بڑا پلان، پورے ایک شہر کا پلان بنایا گیا تھا، اس میں گرودوارا تھا، مندر تھی، مسجد کہیں نہیں دکھائی گئی تھی۔ تو وہ پلان لے کر کے سیدھے اس وقت کے وزیر اعظم نہرو کے سامنے گئے اور اس کے ڈیسک پہ رکھ کر کے کہا، یہ آپ کا سیکولرزم ہے؟ یہاں مسجد کیوں نہیں؟ کیا مسلمان نہیں رہتے ہندوستان میں؟ بڑے دربار میں کہا تو نہرو کی زبان سے نکلا کہ مولانا ایوان میں رسوا مت کیجئے، میں دوسرا نقشہ بنواتا ہوں۔ یہ قائد تھا ہمارا۔
ایک عالم دین، ایک محقق، تو فوراً پورے واپس منگا لیے گئے پلان. دوسرا پلان تیار ہوا. روڈ نمبر 5 پر مسجد کی جگہ رکھی گئی جس کو کیپٹل مسجد کہا گیا. آج بھی کیپٹل مسجد کہا جاتا ہے اس کو، لیکن مسلمان جامع مسجد کہتے ہیں اس کو. مسجد موجود ہے، مسجد میں مدرسہ موجود ہے، کافی بڑی جگہ ہونے کی وجہ سے صاف ستھری ہے. اور کبھی اس کو ایک کنارے پر بنایا گیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا اس مخلص عالم دین کی خدمت کی برکت یہ ہوئی کہ آج اسمبلی کا راستہ وہی ہے، اسٹیٹ بینک کا راستہ وہی ہے، اور جتنے بھی اہم ادارے ہیں اسی روڈ پر ہے، اور اسی پر عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے. اور اس مسجد میں جمعے میں اطراف و اکناف سے سارے مسلمان آ کر نماز پڑھتے ہیں. تو قیادت ایسی ہے جو حق کو منواتی اور حق کو وصول کرتی ہے. جرت ہو، ہمت ہو، طریقہ ہو. اس طریقے سے اتر پردیش اسمبلی کے اندر چل رہا ایک گاؤں میں ہندو مسلم فساد ہو گیا. مولانا کو پتہ چلا. مولانا نے چیف منسٹر کو فون کیا، اس لیے کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تھے. فون کر کے کہا کہ دیکھیے ایسا ہو رہا ہے، کہیں اس کو کنٹرول کیجیے. لیکن 2 دن گزر گئے، بھڑکتا رہا فساد. تیسرے دن بھی خبریں یہی تھی کہ فساد بھڑک رہا ہے. اسمبلی چل رہی تھی، سیدھے اسمبلی پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر کے وہاں کھڑے ہو کر چیف منسٹر سے بلند آواز میں کہا کہ وزیر اعلیٰ، ایک جگہ فساد ہو رہا ہے اور ہندو مسلم مر رہے ہیں، اور آپ کیبنٹ چلا رہے ہیں، آپ کنٹرول کریں گے؟ مجھے اجازت دیجئے، میں کنٹرول کرتا ہوں جا. تب اس کو کہنا پڑا کہ نہیں ہم ابھی کر رہے ہیں، اور ایک ہی دن میں ہو گیا کنٹرول. تو بھائی قیادت ایسی ہے جس کی ہمت، جس کی جرت، جو راتوں میں اٹھ کے خدا سے لیتے تھے اور دنوں میں جا کے کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے بھروسے پہ ہر ایک کے سامنے حق کو رکھتے تھے. آج ہم خود ہی دین پہ نہیں ہیں تو ہمارے پاس کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے دین کے لیے لڑیں؟ ہمارے پاس کیا پاور ہے؟ جو دین کا عمل کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، وہ دین کے لیے لڑے گا تو اثر ہوگا. جو خود دین کا ناقدرہ ہے، دین کو ٹھکرانے والا ہے، دین سے بغاوت کرنے والا ہے، وہ جا کے کیا لڑ کے حق لے کے آئے گا؟ اس لیے یہ بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کو قائدین بھی قائد بننا ہے. علماء کو بھی بننا ہے قائد. آپ مذہبی قائد ہیں، آپ سماجی قائد ہیں، آپ سیاسی قائد ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، سب نبی کی صفات ہیں، آپ کے اندر سب صفتیں ہونی چاہیے. لیکن کہیں بھی جا کر دنیا کو غرض بنائیں گے ناکام ہو جائیں گے. ملت کو غرض بناؤ، دین کو غرض بناؤ، اور آسمانوں سے بات کرو، کوئی آپ کو جھکا نہیں سکتا. جھکتے وہاں ہیں جہاں ہماری فاسد اغراض ہو جاتی ہیں، جہاں ہم اس دنیا دوں کے بندے بنتے ہیں تو ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے، خوار بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر صرف ہمارے نبی کی امت، اللہ کے بندے چاہے کسی مذہب کے ہوں، ان کو بندے ہونے کی حیثیت سے، مسلمان کو اپنے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم مقصود بنائیں اور اپنے دین کو مقصود بنائیں، اللہ کہیں نہیں جھکنے دے گا. ہر جگہ اللہ عزت دے گا، جس کی مثالیں تاریخ میں ہمارے. اب میں ایک تفصیل میں جاتا نہیں، آپ کے ائمہ ہیں زیادہ تر یہاں پر، مسجدوں کو جانا ہے، اس لیے بات زیادہ تفصیلی نہیں کرنا. بس ایک بات اور میں بتاؤں کہ حضرت ایک مسئلہ ہو گیا تھا دیوبند کے اندر. اس مسئلے میں نوجوان جوش میں آ گئے تھے اور نوجوان قائدین کی پگڑیاں اچھال رہے تھے. ایک جلسہ کر کے بہت ایجیٹیشن، ہنگامہ کرنا چاہ رہے تھے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کنٹرول کرنا چاہا تو ایسے دینی باتوں سے وہ مان نہیں رہے تھے. تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب بلوائے گئے، حضرت تشریف لائے. حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے بھی سینے میں دل ہے، مسلمان کی تکلیف سے ہمارا بھی خون کھولتا ہے،
لیکن کام جیسے ہوتا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. آپ جس طرح کرنا چاہ رہے ہو یہ جوش سے ہونے والا کام نہیں، یہ ہوش سے کیا جانے والا کام. بہت سنجیدگی اور سمجھداری سے پھر لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نوجوانوں کو فرمایا کہ پنجاب میں مسجدیں سب ختم ہو گئی، مسلمان چلے گئے، مسجدیں سب ختم ہو گئی، ایک سے ایک شاندار مسجدیں. آج بھی بعض مسجدیں واگزار کی جا رہی ہیں آج تک بھی، اور وہ سب سکھوں کے قبضے میں چلی گئی. مولانا نے فرمایا کہ میں نے نہرو سے بات کی اور وزیر اعظم سے کہا کہ مسجدیں اوقاف ہیں، آپ مسجدیں ہمارے حوالے کیجیے، اگرچہ کہ وہاں مسلمان نہیں ہیں، مگر مسجدوں کو بھینس بندھے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اندر غلط کام کیے جا رہے ہیں، مسجدیں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، مسجدیں ہمارے حوالے ہونے چاہیے، وہ ہماری اوقاف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو مسجدیں چاہیے یا آپ کو سیاسی جھگڑے چاہیے؟ تو مولانا نے کہا ہم کو مسجدیں چاہیے، ہمارا مقصد ہم کو چاہیے بس. تو کہا کہ آپ 1 مہینے کا ٹائم دیجئے، میں ممکن حد تک مسجدوں کو مقفل کرا کے چابیاں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. شور نہیں کریں گے، آپ ہنگامہ نہیں کریں گے. اگر آپ ہنگامہ کر کے مانگیں گے تو مجھے اکثریت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں ان کی حمایت کر دوں گا. اس واسطے آپ مقصد چاہتے ہو تو میرے اوپر چھوڑ دو. مولانا نے کہا مجھے مقصد چاہیے بس، کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے. صرف 1 مہینہ گزرا، 200 مسجدوں پر قفل لگا کر سرکار نے اس کی چابیاں حوالے کر دی. تو حضرت نے فرمایا دیکھیے کام چاہیے، کام کرتے ہیں ہم لوگ، جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں. نام چاہیے تو جو چاہے کرو. ایک مسئلہ درپیش تھا تو حضرت مولانا محمود مدنی نے ہم سے کہا کہ سڑک پہ لانا چاہتے ہیں مسئلے کو یا حل کرانا چاہتے ہیں؟ سڑک پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کے بھی ذریعے سے لا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے. حل کرانا چاہتے ہیں تو ہم کو دے کر صبر کیجئے، کام کو ہم اس کے طریقے سے حل کریں گے. یہی طریقہ جمعیت علماء کا رہا ہے، اور جماعتیں بھی. اس وقت جماعت اسلامی بھی ملک میں ایک بڑی جماعت ہے جو بہت مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے. وہ بھی سیاسی بصیرت پر گفتگو کرتے ہیں، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو آپس میں اتحاد کر کے بھی کام کرتے ہیں. ان کو بھی دیکھیے کہ صاحب کیا ہنگامے کر رہے ہیں، تو باوجود ہے کہ پورے ملک میں ہیں ہنگامے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، جمعیت بھی نہیں کر رہی. اب ہم لوگ خالی فوٹوਆਂ کھنچا کے ہو گیا ملت کا حق ادا، یہ ہمارا طریقہ ہے. ارے بھائی کام کرنا پڑتا ہے، بھوکے رہنا پڑتا ہے. مولانا محمد علی جوہر پورے ملک میں پھرتے رہتے تھے. بسا اوقات مولانا دریابادی نے لکھا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اسٹیشن پہنچ گئے، اس جیب میں سے اس جیب میں سے اس جیب میں سے، شیروانی کے ہر جیب میں سے پیسے نکالے تو ٹکٹ کے اتنے پیسے بھی نہیں نکلتے تھے. اس طرح. اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچے بنگال میں جہاں گڑبڑ ہوئی تھی کچھ، تو مولانا نے سب ساتھیوں کو ڈاک بنگلے میں ٹھہرایا گیا تھا، لٹا دیا، اور جب سب لیٹ گئے تو چپکے سے اٹھ کے اپنی چارپائی میں سے نکلے، مقامی آدمی کو لے کر پورے محلے کا سروے کر کے آ گئے جہاں فسادات چل رہے تھے. اور لوگوں نے کہا حضرت ہمیں نہیں لے گئے. ارے بھائی تم لوگ تھک گئے تھے، تم آرام کرو، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تحقیقات کروں، معلومات کروں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. یہ تھا. روٹی سالن دسترخوان پر حضرت شیخ الاسلام کے ہوتا تھا، 100 آدمی بسا اوقات ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، لیکن حضرت چاول پر تھوڑا سا نمک وغیرہ چھڑک کے کھا لیتے تھے. فرصت نہیں تھی کہ وہ کھانے میں وقت دے سکے. یوں چل رہے ہیں، امت کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی دور مت جائیے، ماضی قریب کے ہمارے اکابر ہمارے لیے اتنا بہترین نمونہ ہے ملت کی خدمت کرنے کے واسطے، اپنی وقار کے ساتھ، اپنی علمی شناخت کے ساتھ، اپنی مذہبی خصوصیات کے ساتھ ملت کی خدمت، انسانیت کی خدمت سب کی انہوں نے. سودا دین کا نہیں کیا. یہ ہمیں
طے کر کے کام کرنا ہے، علماء کو بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے جو مولانا نے موضوع طے کیا وہ 1 منٹ میں بولا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں انانیت ختم کرنا پڑے گا، خصوصیت ختم کرنا پڑے گا، سب کو ملا کر ایک نظر سے دیکھیں اور سب کے احترام کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ اختلاف نابودی ہے، اختلاف ناگزیر ہے، ہمیشہ رہا ہے، رہے گا، نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہوگا، لیکن اخلاق یہ بھی نہ کبھی ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوں گے۔ ہمیں اخلاق ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بس ایک چھوٹا سا قصہ، مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ ایک بڑے پیر طریقت، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خانقاہ پھلواری شریف میں رہتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے اس علاقے کا، جمعیت کا، ان کو صدر منتخب کیا، تو وہ صدر جمعیت تھے۔ وہ خانقاہ میں رہتے تھے۔ خانقاہ کا رواج یہ تھا کہ جو بھی وہاں پر سجادہ نشین ہوتا وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا خانقاہ کے، اس لیے وہ لوگ سجادہ نشینی کے بعد موت تک خانقاہ میں ہی رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے۔ مولانا بھی ایسے ہی اندر رہتے تھے۔ شیخ الاسلام جمعیت علماء کا بہت بڑا جلسہ ہوا ان کے شہر میں، اس جلسے میں حضرت پہنچے، حضرت نے وہاں خطاب کیا، صدارت ان کی رکھی گئی، معلوم تھا کہ وہ آئیں گے نہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا